الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیات میں منافقین کی 5ویں صفت بیان کی جا رہی۔ 4 صفات ہم نے سمجھے۔ پہلی ان کی صفت قرآن نے بیان کی عدم ایمان کی، کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ دوسری صفت بیان کی دھوکے کی، یخادعون اللہ، کہ یہ دھوکے باز ہیں۔ تیسری صفت بیان کی جھوٹ بولنے والوں کی، کہ یہ لوگ جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور چوتھی صفت بیان کی امت کے محسن صحابہ کی جو جماعت ہے، کہ ان سے اچھی جماعت آج تک روئے ارض پہ پیدا نہیں ہوئی۔ ان کے بارے میں لب کشائی کر کے ان کو سفیہ، نادان یا احمق اور بیوقوف کہنے کی، ان کی شان میں گستاخی کرنے کی۔ اور آج 5ویں صفت بیان کی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ منافق کیسے ہوتے ہیں کہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو ایسا کہتے ہیں ہم لوگ مومن ہیں۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ اس زمانے میں جو ایمان والے تھے مدینے میں، وہ 2 قسم کے لوگ تھے۔ ایک قسم کے وہ لوگ تھے جو وجیح تھے، مالدار تھے، تعداد والے تھے، قدرت والے تھے، طاقت والے تھے، عزت دار تھے، جیسے ابو بکر ہوئے، عمر ہوئے، عبد الرحمن ابن عوف ہوئے، حضرت عثمان ہوئے، علی ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہر اعتبار سے بڑے تھے، وجیح تھے، لیڈر تھے قوم کے۔ اور کچھ مومنین ایسے تھے جو بیچارے کمزور تھے، غریب تھے، مفلس تھے، یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، باہر سے آئے تھے، حبشے سے آئے تھے، فارس سے آئے تھے، روم سے آئے تھے، ایسے لوگ تھے، کمزور تھے۔ منافقین کا رویہ کیا تھا کہ کمزور مسلمانوں کے سامنے تو شیر بنتے تھے، فاوے ایسی باتیں، بدتمیزی اور گستاخی کرتے تھے۔ اور ابو بکر و عمر جیسے لوگ ملیں تو بہت احترام سے باتیں کرتے تھے، بہت میٹھی میٹھی ان کے اوصاف بیان کریں، آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ویسے ہیں، ہم آپ کا ایسا احترام کرتے ہیں، ویسا احترام کرتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے بھی تھے کہ دیکھو ان سے ملیں تو ایسی بات کرنے کی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جس کے بارے میں آپ نے سنا کہ وہ منافقوں کا سردار تھا اور اسے بادشاہ بنایا جانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے تھے، بیان کرتے تھے، اور اس سے پہلے عبداللہ ابن ابی کا بیان ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے پہلے منافقوں کے سردار کا بیان ہوئے۔ کیسا؟ وہ کھڑا ہوئے اور کھڑا ہو کر اعلانسنگ کرے، کینواسنگ کرے، لوگوں کو جمع کرے کہ قریب قریب آ جاؤ، اللہ کا احسان ہے کہ آخری نبی ہمارے درمیان ہے، ان کو قرآن دیا گیا ہے، سب نبیوں کے سردار ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، ان کی بات دھیان سے سنو۔ جیسے کسی بڑے کے بیان سے پہلے لوگوں کو یا مجمع کو جمع کرنے کے لیے باتیں کی جاتی ہے، تو ایسی باتیں وہ کرتا تھا عبداللہ ابن ابی۔
اور سب جمع ہو جائیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہتا تھا حضرت تشریف لے چلیں اور خطاب فرمائیں گے. تو منافقوں کا سردار بھی ایسا تھا، ہے نا، چاپلوس آدمی، کمزور آدمی، کہ نبی کے ساتھ چاپلوسی کرنی پڑتی تھی. تو ان کے ماننے والے بھی ایسے تھے. تو اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، کہ جب بڑے لوگوں سے ملے، وجیح لوگوں سے، تو بالکل ان کے سامنے ہتھیار رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے ہم تو تمہاری طرح ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب وہ اپنے سرداروں کے پاس، منافقین کے پاس، مخالفین کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اور آپ تو ایک ہی ہیں، ہم تو خالی آمنا جو ان کے سامنے کہتے ہیں نا، وہ ان کا مذاق کرتے ہیں. ان کا خالی کہ ہم استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب میں کہا اللہ یستہزئ بہم. یہ کیا اللہ رسول یا صحابہ یا دین کا مذاق کریں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ پکڑ لیں گے. اللہ یستہزئ بہم کا مطلب اللہ ان کے مذاق کا عنقریب جواب دے گا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. تھوڑی سی ڈھیل دے رہا ہے، جب پوری ہو جائے گی ڈھیل تو ایسا کھینچے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ مذاق کہاں گیا. سمجھ میں یہ آیا کہ دین کا استہزاء یہ اچھی چیز نہیں ہے. اللہ نے ہاتھ در ہاتھ جواب دیا. انہوں نے کہا انما نحن مستہزئون، تو اللہ نے فوراً کہا کہ اللہ یستہزئ بہم، کہ یہ کیا مذاق کریں گے اللہ رسول اور دین کا. اللہ پکڑ لے گا. مذاق کرنے سے پہلے یا تھوڑی سی مہلت دینے کے بعد گنجائش نہیں ہے کہ وہ نبی کا یا شریعت کا یا اللہ کا مذاق کریں. تو یہ پانچویں علامت ہے منافقین کی، کیا؟ کہ وہ دین کا استہزاء کرتے ہیں، دین کا مذاق کرتے ہیں. ہر اچھی چیز کا وہ لوگ مذاق کرتے ہیں. آپس میں ملتے ہیں تو ہنستے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین خالی ایسے نہیں تھے. آج بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو اچھے لوگوں کو، داڑھی ٹوپی والوں کو، مولویوں کو، جماعت والوں کو یا ایسے لوگوں کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں. آپ کے ہندوستان میں تو روز کی یہ بات ہے. اور غیر تو کریں اپنے بھی کرتے ہیں. جو ذرا چار لفظ انگریزی کے سمجھ لیتے ہیں اور تعلیم یافتہ یا ایجوکیٹڈ جن کو کہا جاتا ہے، تو ان کا مذاق الگ اعلان نہیں ہوتا. مذاق کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو ظاہری لفظوں میں کیا جائے، اور دوسرا وہ جو ظاہر میں تو نہیں کیا جائے لیکن ایسی باتیں بولی جائے کہ جس میں خطرناک مذاق چھپا ہوا ہو، جو باطنی مذاق ہوتا ہے. مثلا انگریزی کی تعلیم حاصل کر لی اور دینی تعلیم یا قرآن کی تعلیم نہیں تھی. آج کل ایسا ہی ہوتا ہے کہ دینی تعلیم سے غفلت ہوتی ہے اور سارا وقت عصری تعلیم کو دے دیا جاتا ہے. عصری تعلیم اچھی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کرو، لیکن دینی تعلیم کے نقصان کے ساتھ نہیں، ورنہ وہ نقصان دہ ثابت ہوتی. تو ایسے جتنے بھی ہوں گے، چاہے وہ سیاست میں جائیں، چاہے کسی اور میدان میں جائیں، آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ بتوں کے سامنے ہاتھ بھی جوڑ دیں گے. آپ کے مسلمان بھائی ہوں گے تو یہ مذاق ہوا نہیں کہ مسلمان ہے اور بت کے سامنے ہاتھ بھی جوڑا. اور ذرا سی ٹی وی پر ڈیبیٹ ہو جائے گی ایسی کہ جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا، دینداروں کی تو سمجھ میں آیا ہے، 3 طلاق پہ ہو جاوے، یا یہ ہے کہ بھئی اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اب گویا یہ اس صدی میں وہ اس صدی کے حالات کا ساتھ نہیں دے رہا ہے. دوبارہ سوچنا چاہیے مولویوں کو یا مسلمانوں کو، ماڈرنائزیشن کرنا چاہیے مدارس کو بھی، اور نئی تعلیم ہونی چاہیے. تو ایسی بے شمار باتیں مسلمان تعلیم یافتہ لوگ کہنے لگتے ہیں. ان کو اسلامی قوانین اور نظام پر شبہ ہونے لگتا ہے. جو لوگ غیر شبہات قائم کرتے ہیں ٹی وی پر، چونکہ ان کو جواب نہیں آتا اس لیے وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں، اور دین میں کمی گویا ان کو بھی محسوس ہوتی ہے. تو یہ بھی اگر دین میں آپ کمی محسوس کرتے ہیں
تو یہ بھی ایک استہزائی کی شکل سمجھی جائے گی کہ گویا آپ دین کو ادھورا مانتے ہیں اور اس کا مذاق کرتے ہیں کہ بھئی اب یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے، اب اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، یہ سب دقیانوس ہے، مولوی لوگ قدامت پسند ہیں، یہ 1400 سال پہلے کی بات کرتے ہیں، اب زمانہ 20ویں یا 21ویں صدی میں آ چکا ہے، اب تو صدی کے ساتھ رہنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے پہلے سن لیا ہے کہ اسلام کبھی آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ دنیا کے بنے ہوئے قوانین اور نظریات آپ نے پہلے سنے کہ سب آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے، اس کے بنانے والوں کے مجسمے لوگوں نے گھرا کے لاتے ماری کہ اس نے 100 سال تک ہم کو اور پورے ملک کو بیوقوف بنایا، لیکن اسلام کے ساتھ آج تک دوستو ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ بھی مذاق کی ایک شکل ہے۔ تو یہاں کیا کہا؟ اللہ کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مذاق کا جواب دیں گے۔ جواب دونوں طرح ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرعون کی طرف سے بہت مذاق ہوتا تھا، جیسے آپ نے پہلے سنا۔ مذاق کا جواب کیا آیا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی وہی کمزور قوم کے سامنے، نظروں کے سامنے، کہ اللہ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو بحر کلزم سے پار کر دیا، سامنے وہ کھڑے ہیں، اور فرعون آیا غصے کے مارے، دریا میں داخل ہوا، دریا پھٹا اور دریا کے پانی کا پورا لشکر لقمہ بن گیا۔ دریا کی آپ جانتے ہیں گہرائی وغیرہ وغیرہ کتنی ہوتی ہے، ایسے 100 لشکر بھی ہوتے تو بھی اپنے آپ کو بچا نہ پاتے۔ تو جو مذاق کرنے والے طاقتور، جو اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، اب وہ ان کمزوروں کے سامنے کہ جن کو جینے کا بھی حق نہیں تھا، وہ دریا کے کنارے کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں، اور فرعون اور اس کی پوری فوج پانی میں ہچکولے لے رہی ہے اور غرقاب ہو رہی ہے۔ یہ مذاق ہے دوستو اللہ کا۔ اللہ یستہزئ بہم، کہ جب اللہ مذاق کا بدلہ لیتے ہیں تو اس طرح لیتے ہیں کہ چوں کرنے کا بھی موقع نہیں دیتے، رسی کھینچتے ہیں تو زمین پھاڑتے ہیں اور قارون کو نگلوا دیتے ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات ہوئے۔ یہاں یہ ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو یا تو دنیا میں مذاق کا جواب انتقام اور عذاب کی شکل میں دیں گے، یا آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ اللہ یستہزئ بہم کا مظاہرہ کریں گے کہ یہ منافقین جو مسلمانوں کا ابھی مذاق کرتے ہیں، ان کو کیا کیا الفاظ سے پکارتے ہیں اور ہنستے ہیں، کل قیامت میں جب محشر میں جائیں گے اور فیصلہ وہاں کر دیا جائے گا تو مسلمانوں کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے دنیا میں ان کا جو مذاق کیا گیا تھا، وہاں جواب ملنے کی باری آئی۔ ایک جواب یا تو اس طرح دیا جائے گا کہ سارے اہل اسلام جنت میں ہوں گے اور خوب مزے میں ہوں گے، عیش کر رہے ہوں گے، اور منافقین جہنم میں جم رہے ہوں گے۔ اتنے میں وہ دونوں آمنے سامنے ہوگی، اتنے میں جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ منافقین یہ سمجھیں گے کہ شاید ہمیں اندر جانے کا موقع مل جائے گا، اس لیے وہاں سے بھاگتے ہوئے جنت میں گھسنے کے لیے آئیں گے۔ ان کو آنے دیا جائے گا، جہنم سے بھی نکلنے دیا جائے گا، اور جب جنت کے دروازے سے قریب آئیں گے تو پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا مذاق ہے کہ دیکھو دنیا میں جو تم کیا کرتے تھے وہ دنیا تھی، اور آج آخرت ہے، بدلے کی جگہ ہے۔ ایسا کئی بار کیا جائے گا، ان کی سمجھ میں آئے گا یار یہ تو ہمارے ساتھ مذاق کیا گیا تھا، پھر جہنم میں فرشتے ان کو ہنکا کے لے جائیں گے۔ یا تو یہ ہوگا یا اللہ کی طرف سے ان کا استہزاء یہ ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے، قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جنت اور جہنم جو بنائیں گے وہ ایسی ہوں گی کہ اس کے روشن دان بھی ہوں گے، دروازے بھی ہوں گے، کھڑکیاں بھی ہوں گی، جیسے ہمارے گھر ہوتے ہیں ایسے ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ موقع بھی دیں گے جنتیوں کو جہنم میں چکر لگانے کا کہ ذرا دیکھ کے آؤ کیسا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ جائیں گے اور باتیں بھی کریں گے۔ مسلمان
جو جنتی ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے اور اہل جہنم کو اپنے زمانے کے لوگوں کو بھی دیکھیں گے اور ان سے باتیں بھی کریں گے۔ قرآن نے ان باتوں کو بھی نقل کیا ہے کہ جنتی یہ کہیں گے کہ وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کہ بھئی ہم کو تو ہمارے اللہ نے جو جنت کا وعدہ ایمان اور اسلام اور اعمال خیر پر کیا تھا وہ جنت دے دی اور اعلیٰ درجے کی ہے، ہم وہیں رہتے ہیں، تم کو جو وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا کیا کہ نہیں اللہ نے؟ ان کو کیا وعدہ تھا؟ اللہ یستہزئ بہم، کہ ابھی مذاق کر لو بدلہ ملے گا۔ تو وہاں جا کے غم میں اضافہ کرنے کے لیے اب موقع ہے، اب دنیا بدل گئی، دار بدل گیا۔ یہ یہاں مذاق کرتے تھے، جنتی وہاں مذاق کریں گے، بار بار جائیں گے اور اپنے زمانے کے اچھے آدمی کو بلا کر کہیں گے کہ یار ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تو ہم سے پہلے جنت میں جائے گا، تو یہاں کیسے آ گیا؟ تو بہت اچھا آدمی تھا، ایسا بھی کہیں گے ان کو۔ تو ہر ایک کو دوستو اپنے اعمال کی فکر کی ضرورت ہے۔ ہم دنیاوی طور پر تو اپنے آپ کو اچھا بنا لیتے ہیں، لیکن یہ دنیاوی طور پر اچھا آپ نے بنا لیا پیسوں کے زور پر۔ پیسوں کے زور پر برے کو بھی آدمی اچھا کہتے ہیں۔ آج آدمی برا ہے، چور ہے، اچکا ہے، لفنگا ہے، جیسا بھی ہے، لیکن اس کے پاس اگر چند کروڑ روپے آ گئے اور اس نے خرچ کیے لوگوں پر تو وہی کیا بن جاتا ہے؟ آپ جانتے ہیں، ہیرو بن جاتا ہے، دنیا میں بن گیا، آخرت میں نہیں بن سکتا۔ آخرت میں تو یہی کہا جائے گا۔ اس لیے اگر بنانا ہے تو آخرت کے لیے اپنے آپ کو بناؤ۔ دنیا میں اچھا کہا تو کیا کہا گیا؟ چند سال، آخرت میں اچھے۔ یا پھر اللہ یستہزئ بہم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پل صراط سے جب گزرنے کی نوبت آئے گی تو اہل ایمان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اہل ایمان تو بجلی کی سی تیزی سے پار ہو جائیں گے۔ پل صراط کا ایک سرا ہوگا، پہلا کونا جہاں سے وہ شروعات ہوگی، وہاں مومنین جائیں گے تو ان کے اعمال کی بقدر، پل صراط کے بارے میں آپ جانتے ہیں بہت تاریک راستہ ہوگا، بہت پتلا ہوگا، گزرنا آسان نہیں ہوگا، جہنم کے اوپر سے جائے گا اور لوگ کٹ کے نیچے گر جائیں گے، وہ جہنمی ہے۔ مومن ہی اسے پار کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ تو اب وہ تاریک راستہ ہوگا، راستہ بہت چوڑا ہو، لیکن اندھیرے میں اگر آپ پار کریں تو تھوڑی دیر چل کے آپ ادھر ادھر ہو جائیں گے، روشنی اگر نہیں ہوگی تو۔ اور یہ تو بالکل چھوٹا۔ تو مومنین کو ایمان کی بقدر یہاں کنارے کونے پر روشنی دی جائے گی، اس روشنی جو اعمال کی روشنی ہوگی، اس روشنی میں وہ لوگ نکل کے جائیں گے اور بھاگتے ہوئے بجلی کی طرح، یا اور الگ الگ مثالیں دی ہیں جس کا جتنا ایمان مضبوط اتنی تیزی سے، اور کوئی پیدل چل کے، کوئی گرتے پڑتے لیکن پار کر لے گا۔ تو یہاں سے روشنی دی جائے گی۔ اب مومنین آگے ہوں گے اور وہ چلیں گے روشنی میں، پیچھے منافقین آئیں گے، کافرین آئیں گے۔ تو کفر کی تو کوئی روشنی نہیں ہوتی، کفر کو تو قرآن نے ظلمت کہا اور ایمان کو نور کہا ہے، من الظلمات الی النور، تو کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ تو مومنین آگے بڑھیں گے تو یہ پیچھے سے شور کریں گے، یار ٹھہرو ٹھہرو، تمہاری روشنی میں ہم بھی راستہ پار کر لیں۔ جیسے ایک گاڑی کی لائٹ نہیں ہوتی تو دوسری گاڑی اس کی لائٹ میں چلی جاتی ہے، تو وہ ایسا کہیں گے کہ یار ٹھہرو نے تمہاری لائٹ میں ہم بھی آگے چلے جائیں، راستہ پار کر لیں۔ تو وہ مومنین ان کافرین کو کہیں گے کہ روشنی تو پیچھے ملتی ہے، ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ذرا پیچھے جا لے، وہاں روشنی میں وہاں سے لے کے آ جاؤ تو تم بھی پار ہو جاؤ گے۔ اور پیچھے تو جا نہیں پائیں گے اور جائیں گے بھی تو روشنی ملے گی نہیں۔ تو عین پل صراط میں جہاں کٹ کے گرنا ہے وہاں یہ مدد مومنین سے مانگیں گے، لیکن مومنین وہاں مذاق کریں گے۔ اس کا مطلب پل صراط پر بھی مومن کو فکر نہیں ہوگی، اس کے پاس گزرنے کا سامان ہے، وہاں مومن مذاق کرے گا اور یہ تکلیف میں ہوگا کہ جاؤ پیچھے جا کے روشنی لے لو، ہم تو تمہیں دے سکتے نہیں۔ یہ ہے اللہ یستہزئ بہم، کہ آج اگر انما نحن مستہزئون تم کہتے ہو تو یاد رکھ لو یہ دن جلدی آنے والا ہے کہ اللہ اس استہزاء کا تمہیں یا تو دنیا میں بدلہ دے گا یا آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ یقیناً بدلہ دے گا۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ منافقین کا پانچواں جو عیب ہے وہ کیا ہے
استہزاء دین، استخفاف دین، دین کو ہلکا سمجھنا۔ اسی لیے تو مذاق آدمی کون کس کا کرتا ہے؟ مذاق کرنے والا اپنے آپ کو بڑا مانتا ہے، جس کا کرتا ہے اس کو چھوٹا مانتا ہے، ہلکا مانتا ہے، اور جو بھی ہلکا پن وہ مانتا ہے ویسی باتیں کرتا بھی ہے۔ تو دین کو ہلکا سمجھنا اور اس کو اہمیت نہ دینا اور دینداروں کا مذاق کرنا جیسے کہ آج کل ہوتا ہے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ استہزاء شریعت میں بہت بری چیز ہے، اور یہاں ضابطہ جو آپ نے سمجھا کہ اللہ فوراً پکڑ لیتا ہے۔ کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جس پر اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت شروع کی، صلح حدیبیہ ہو گئی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عالم کے نام خطوط لکھے۔ اس زمانے میں چھوٹے بڑے بادشاہ تھے، ایسے قریب 500 خط محفوظ ہیں آج بھی۔ نامہائے مبارک جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفوظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے۔ یہ تبلیغ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی تھے، اس لیے آپ نے عالم کی فکر کی اور صحابہ کو تیار کیے۔ کسی کو کہا کہ تم کیسر کے پاس جاؤ اور یہ خط، اسی وقت آپ نے اپنا مہر بھی بنایا تھا محمد رسول اللہ کا، اس لیے کہ بادشاہ مہر کے بغیر خط قبول نہیں کرتا تھا۔ تو یہ صلح حدیبیہ کے بعد ہوا۔ پھر سمجھاتے تھے کہ یہ خط لے کے جاؤ اور وہاں فلاں آدمی ہے اس سے پہلے ملنا، اور اس کے ساتھ پھر بادشاہ کے پاس جا کے یہ خط دینا۔ یہ طریقہ بھی، کیونکہ بادشاہوں کے پاس جانے کا کوئی ادب ہوتا ہے، تو طریقہ بھی بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 500 خطوط لکھے۔ ان میں اس زمانے کے جو بڑے بادشاہ تھے وہ روم کا قیصر تھا اور فارس کا کسریٰ تھا، ان کو بھی آپ نے خطوط لکھے۔ یہ دو سب سے بڑے تھے، باقی اور چھوٹے چھوٹے بہت سارے تھے، جب تو 500 خط لکھے گئے۔ قیصر جو تھا روم کا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا بہت احترام کیا، لے جانے والے کا بھی بہت احترام کیا، اور یہ کہا میں مانتا ہوں یہی آخری نبی ہے، اگر میرا بس چلے تو میں ایمان لے آؤں اور میرے سارے ماننے والوں کو بھی دعوت دوں کہ ایمان لاؤں، لیکن ایک دم سے یہ کام ہو نہیں پائے گا، اس لیے میں دھیرے دھیرے اس کی کوشش کروں گا، ایسا اس نے کہا۔ وہ چونکہ اہل کتاب تھا اور اسے معلوم تھا، اس لیے اس نے آپ کے خط کی اور لے جانے والے کی عزت کی۔ یہ قیصر کا رویہ۔ کسریٰ کے پاس گئے، آگ کے پونجنے والے جو تھے مجوسی لوگ، فارس کے، پرشین والے، اس نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس نے پیش کیا، دیکھا اوپر لکھا تھا من محمد رسول اللہ الی کسریٰ ملکی فارس۔ یہ جب پڑھا تو اس نے پھاڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بہت سارے ٹکڑے کر کے بے عزتی کر کے پھینک دیا، اور جو آپ کا نمائندہ تھا اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ جب سب جا کے آ گئے، سب نے رپورٹ دی، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ جب کسریٰ کے بارے میں رپورٹ آئی کہ اس نے آپ کے خط کو پھاڑ دیا، تو آپ نے کہا اللہ اس کی حکومت کو پھاڑ دے گا۔ قیصر نے احترام کیا کہ اللہ اس کی حکومت باقی رکھے گا۔ ایسا کہتے ہیں کہ قیصر کے جانشین کی آج بھی کہیں نہ کہیں حکومت ہے، اس کے خاندان میں جو لوگ ہوئے 1400 سال ہو گئے، لیکن آج بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں اس کی حکومت باقی ہے۔ یہ صرف آپ کے خط کے احترام کی وجہ سے، اور کسریٰ کی حکومت اسی وقت ٹوٹ گئی، آپ کی موجودگی میں ختم ہو گئی، اور اس کے بعد کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہا۔ یہ اللہ یستہزئ بہم، کہ نبی کا کوئی مذاق کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ فوراً بدلہ لیتے ہیں۔ اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، کہ کسریٰ ہلاک ہوا، اب دنیا جب تک رہے گی کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوگا کسریٰ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو یہ دوستو استہزاء کا بدلہ ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر یہ کہتے ہیں کہ بھئی دین میں عمل میں سستی ہو، غفلت ہو، نماز پڑھی جائے نہ بھی پڑھی جائے، ویسے پڑھنی ہی چاہیے 5 وقتہ،
یا اور دوسرے احکام پر عمل ہو نہ ہو، کوئی حرج نہیں، اللہ معاف کر سکتا ہے، قضا کر لیجیے۔ لیکن اگر آپ مذاق کریں دین کی کسی بھی بات کا تو اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ کرتے ہیں، اور یہ پکڑ کفر کی ہوتی ہے، ارتداد کی ہوتی ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایمان سالب کر لیتے ہیں اور اس کو ارتداد تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو مذاق کبھی کسی شریعت کی بات کا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ فوراً پکڑ کر لی جاتی۔ شریعت کی بڑی باتیں تو بڑی باتیں ہیں، عقائد تو چھوٹی چھوٹی باتوں کا مذاق بھی بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ روایات میں اور واقعات میں آتا ہے، ایک مرتبہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے، سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا رہے تھے۔ آداب کے باب میں ترمذی شریف میں روایت آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کل بھی یمینی، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ تو اس نے یہ کہا کہ لا استطیع، کہ میں اس ہاتھ سے کھا نہیں سکتا، یعنی اٹھتا نہیں ہے میرا یہ ہاتھ۔ غلط بات کہی تھی، جھوٹی بات کہی تھی انہوں نے، حالانکہ کوئی عذر نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اللہ اسے اٹھایا ہی نہیں، چنانچہ وہ ہاتھ بیکار ہو گیا، اور جب تک زندہ رہے منہ تک وہ ہاتھ نہیں پہنچا، شل ہو گیا۔ تو یہ آپ جانتے ہیں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے کا ادب ہے، سنت ہے۔ معذور ہو تو الٹے ہاتھ سے بھی کھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے غلط کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا تو اس پر فوراً پکڑ ہو گئی، اور وہ ہاتھ کیا ہو گیا، ان کا شل ہو گیا۔ بہت سارے سرداران قریش کافر تھے، منکر تھے، ایسے بہت سارے سردار ہوئے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف مقامات پر مذاق کیا، آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ کو ستانے کی کوشش کی۔ فضائل کے باب میں آپ نے پڑھ لیے ہیں بے شمار واقعات کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک ایک کر کے پکڑا اور چھوڑا نہیں۔ ان کو بھی یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ ایک کو کہا تھا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابی، کہ اللہ تو اس پر اپنے کسی پھاڑ کھانے والے جانور کو مسلط کر دے۔ یہ جب اس نے سن لیا آپ کی زبانی تو اتنا گھبراتا تھا کہ لوگ اس کا مذاق کرتے تھے کہ یار تم تو بہت پہلوان ہونے، اتنے جملے سے ڈر گئے کہ گھبراتے ہوتے کہ بھئی کہنے والا کون ہے، نبی ہے۔ مخالف تھا لیکن مانتا تھا، اس لیے یقیناً میری ہلاکتی ہے۔ سفر میں جاتا تھا تو اکیلا نہیں جاتا تھا، سب کے ساتھ جاتا تھا، اور سب کے بیچ میں سوتا تھا، چاروں طرف دوسروں کو سلاتا تھا، اس لیے کہ آپ نے بد دعا اس کو دی تھی مذاق کی وجہ سے۔ تو بھی سفر کے درمیان سب کے بیچ سو رہا تھا تو بھی ایک درندہ آیا اور سونگ کے اسی کو پکڑ کے اٹھا کے پھاڑ کھایا۔ یہ دوستو نبی یا رسول کے مذاق کا اللہ کی طرف سے بدلہ ہوتا ہے کہ فوراً اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، اسے مہلت نہیں دی جاتی۔ اس لیے استخفاف دین سے بچنا چاہیے۔ قرآن کریم میں یہ آتا ہے کہ وہ لوگ نماز کا اور اذان کا مذاق کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے۔ اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها ہزوا ولعبا، کہ جب آپ نماز کے لیے اذان دیتے ہیں تو یہ لوگ مذاق کرتے ہیں اور لہو و لعب کرتے ہیں۔ لہو و لعب کیا کرتے تھے کہ جب بلال حبشی یا دوسرے جو مؤذن اذان دیتے تھے تو آواز بلند کرنے کے لیے کان میں انگلی ڈالتے تھے تاکہ دور تک آواز جائے۔ تو یہ لوگ بھی جب وہ شروع کرتے تھے تو محلے میں کھڑے ہو کے وہ بھی ایسا ایسا کر کے مذاق کرتے تھے، یعنی نقل کرتے تھے ان کی۔ اور جہاں اشہد ان محمدن رسول اللہ پر وہ پہنچتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ان میں کا ایک یہودی یہ بولتا تھا کہ یہ جھوٹا جل جاوے اور ہلاک ہو جائے، نعوذ باللہ، آپ کی شان میں ایسا ہے۔ مطلب یہ نبی نہیں مانتے تھے، کہا جھوٹا ہے، اللہ اس کو جلا دے، ہلاک کر دے، ایسا وہ بولا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی اس کی خبریں جاتی تھی۔ ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ اس کا غلام آگ جلانے کے لیے باہر سے آگ لایا، آگ جلا لی،
لیکن اچانک ہوا چلی رات میں اور آگ کی چنگاری گھر میں لگ گئی، گھر کو بھی آگ لگ گئی اور گھر والوں سمیت سب کو جلا دیا۔ جس نے نبی کو کہا تھا کہ اللہ اسے جلا دے، اللہ نے نبی کا بدلہ لے لیا کہ ان شانئک ھو الابتر، کہ نبی کو برا بھلا کہنے والے تو ہلاک ہو سکتے ہیں، باقی وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے جو دین یا دین کی کسی بات کا جو ہے وہ استہزاء کریں۔ اس لیے ہمیں اس سے بہت احتراز کرنا چاہیے کہ کبھی دین کی کسی بات کو ہلکے سے ہم لینے دیں۔ اہل اللہ نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ المستغفر من الذنب وهو مصر فهو كالمستهزئ به، کہ وہ آدمی جو گناہ سے استغفار تو کر لیتا ہے لیکن تو بھی بار بار وہ گناہ کرتا ہے۔ المستغفر من الذنب وهو مصر، کہ استغفار کرتا ہے لیکن ابھی کیا نے ابھی پھر وہ گناہ شروع کر دیا۔ اس کا لب خیالی استغفار توبہ کرتا ہے، نیت چھوڑنے کی نہیں ہے، وهو مصر، اس گناہ پہ اصرار کرتا ہے، تو یہ کہا فهو كالمستهزئ به، تو گویا یہ بھی شریعت کا مذاق کرتا ہے یا اللہ کا مذاق کرتا ہے کہ توبہ کر کے گویا بیوقوف بنانا چاہتا ہے، گناہ چھوڑنا چاہتا نہیں ہے۔ تو توبہ کرنی چاہیے، اصلی کرنی چاہیے، دل سے کرنی چاہیے، افسوس کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر نفس اور شیطان کا حملہ ہو جائے اور آدمی دوبارہ وہ کام کرنے لگے تو پھر دوبارہ توبہ کر لینی چاہیے۔ تو استہزاء کو یہاں پر شریعت نے جو ہے وہ بہت برا عمل ذکر کیا۔ روایات میں ایک روایت آتی ہے، دمشق میں کچھ لوگ حدیث حاصل کرنے کے لیے اساتذہ حدیث کے پاس گئے تھے، ائمہ حدیث کے پاس۔ وہاں انہوں نے ایک روایت سنائی جس میں یہ تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کوئی طالب علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو لوٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتے ہیں۔ اسی میں آگے یہ ہے کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، کہ اللہ کے فرشتے اس طالب علم کے عمل سے راضی ہو کر اس کے پیروں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ مطلب اس روایت کا یہ ہے کہ فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، ان سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ان کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ عربی زبان میں یہ ایک تعبیر کہی جاتی ہے، استعارہ اس کو کہتے ہیں، باقاعدہ نہیں کہ پر بچھائے جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہے جیسے والدین کے لیے بھی قرآن نے کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ تم ماں باپ کے سامنے رحمت کے پر بچھائے رکھو۔ اب ہمارے تو پر ہی نہیں ہے جو بچھائیں، تو یہ ایک محاورہ ہے کہ بے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کیا کرو۔ جب یہ روایت سنی اس کے بعد ان میں ایک آدمی جو تھا وہ ذرا سا ایسے ہی ساتھ ہو گیا تھا، کوئی مضبوط یا دیندار آدمی نہیں تھا، مذاق کیا کرتا تھا۔ جب وہ دوسرے امام کے پاس، دوسرے محدث کے پاس جانے کے لیے یہ ساری جماعت جلدی جانے لگی کہ ان کا سبق شروع ہو گیا تھا، وہاں چلے جاؤں۔ اس زمانے میں ہر محدث اپنا درس الگ دیتا تھا اور لوگ وہاں سننے کے لیے آتے تھے۔ تو راستے میں یہ آدمی ایسا بولا کہ یار دھیرے چلو نے، تم کہیں فرشتوں کے پر توڑ دو گے کہ، اس لیے کہ تمہارے نیچے فرشتے پر، جو وہاں روایت سنی تھی نے تو اس کا مذاق کیا، مطلب وہ نہیں مانتا تھا کہ وہ فرشتے پر بچھاتے ہیں وغیرہ، ایسا وہ بولا۔ جہاں استہزاء اور مذاق انہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تو فوراً ایسا کہتے ہیں کہ اس کی طرف لوگوں نے دیکھا بات سننے کے لیے تو اس کا پورا جسم ایک دم اکڑ گیا، شل ہو گیا، ہاتھ پیر کچھ بھی کام نہیں کرتا تھا، ایک دم لکڑی کی طرح ہو گیا اور پھر دھڑام سے نیچے گرا، اس لیے کہ اس کا جسم اس کے قابو میں نہیں رہا۔ وہ اس حدیث رسول یا ملائکہ کے مذاق کا اثر تھا۔ کیا رسول جو بات فرما دیں وہ مذاق ہوتی ہے؟
وہ حقیقت ہوتی ہے، وہ ہو کر رہتی ہے۔ اسی کا ایک واقعہ دمشق کا ہے کہ ایک بہت اچھے آدمی تھے، لوگ ان سے بھی علم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک طالب علم ان کے پاس گیا تو رومال چہرے پہ ڈال کے پڑھایا کرتے تھے، تو ان کو نہیں معلوم تھا ایسا کیوں کرتے ہیں۔ کافی دنوں کے بعد اس نے جاننے کی کوشش کی کہ ایسا کیوں، تو انہوں نے جا کر پوچھا تو کہا کہ بھئی تم کافی دنوں سے ہو اور بہت محنت سے پڑھتے ہو، اس لیے اب یہ ایک راز کی بات ہے وہ میں تمہارے سامنے ظاہر کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بھئی حدیث میں یہ آتا ہے کہ کوئی آدمی امام سے پہلے کوئی عمل کرے، مثلا امام سر سے سجدے سے سر نہیں اٹھاتا، اس سے پہلے سر اٹھا لے، یا کوئی بھی عمل امام سے آگے آگے کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے چہرے کو گدھے جیسا بنا دیتے ہیں۔ یہ وعید آئی۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس حدیث میں تھوڑا سا تردد ہوا کہ یار انسان کا چہرہ گدھے جیسا کیسے ہو سکتا ہے، نہ ہو کہ ایسے ہی ہے، ایسا کہ مجھے شبہ ہوا، اور پھر اس شبے کے امتحان کے لیے میں نے امتحاناً ایسا کیا۔ ہم میں سے بہت سارے ایسا کرتے ہیں لیکن ہم امتحان کے لیے نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے کہ نہیں، وہ آزمانے کی نیت سے میں نے ایسا کیا تو میرا چہرہ رومال کھول کے دکھائے گدھے سے مشابہ ہو گیا تھا۔ یہ دوستو استہزائے دین ہے یا دین پر یقین نہ کرنے کا جو ہے وہ اثر ہے کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول جو کہہ دیتے ہیں یقیناً وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو احتراز کرنا چاہیے کہ دین کا استہزاء کر کے بن سے ہو۔ تو اس کو کہا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اب اللہ ڈھیل دیتے ہیں۔ ڈھیل دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مزید گمراہ ہوتا ہے اور پھر ناقابل تلافی جرائم کرتا ہے اور اللہ پکڑ لیتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے دی اور گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتہم، دنیا میں آیا ہوا اس کا چکر کیا ہوا، فضول ہوا، اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ وما کانوا مہتدین، اور ہدایت بھی نہیں پا سکے۔ مطلب آخرت میں جب اللہ کے یہاں جائیں گے، اللہ کے دین کا استخفاف کر کے مریں گے، تو اس وقت جا کے پتہ چلے گا کہ چند روزہ ہم نے جو مذاق کیا تھا یا چند روزہ ہم نے جو نفاق کر لیا وہ دنیاوی حیات میں تھا، اب یقیناً جو ہے وہ یہاں بھگتنا ہے۔ اس لیے آدمی کو دوستو اس زندگی کے بجائے اپنی آخری زندگی کی فکر کرنی چاہیے، موت کا استحضار ہونا چاہیے۔ مجھے کسی نے کہا کہ تھوڑی سی موت پر بھی بات کی جائے، تو بات دراصل یہ ہے دوستو کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ آندھی میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہے کہ نہ جانے کب ہوا آئے اور اس لو کو بجھا دے۔ کوئی چراغ آپ جلا کے چھت پہ رکھ دیں تو فجر تک ضروری نہیں ہے کہ وہ جلتا رہے، 1 منٹ میں بھی بجھ سکتا ہے، 1 گھنٹے میں بھی بجھ سکتا ہے، اور آدھی رات میں بھی بجھ سکتا ہے۔ تو ہماری زندگی کیسی ہے کہ بس اجل کی انتظار میں ہے کہ بھئی ابھی ہوا آئی یعنی فرشتہ آیا اور اس کے ساتھ ہمیں رخصت ہو جانا ہے۔ بس یہ آندھی اور چراغ جیسا ہمیں سمجھے۔ ہم لوگ مطمئن ہوتے ہیں، 25 سال والا کہ ابھی تو میں بچہ ہوں، کہ ابھی تو جینا شروع کیا ہے نا۔ کیا نوجوان نہیں مرتے ہیں؟ یقیناً مرتے ہیں نا۔ اور کبھی کبھی 80 سال والا انتظار کرتا رہتا ہے، 100 کا ہو جاتا ہے تو بھی نہیں مرتا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے نا، پر سمجھنا یہ چاہیے کہ آج کے کل صحابہ کا مسئلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے استحضار کی تلقین کی کہ بھئی موت کا استحضار ہونا چاہیے۔ پوچھا صحابہ کو جو قریب تھے کہ بھئی تم موت کا کیسا استحضار کرتے ہو؟ تو ایک صحابی نے یہ کہا کہ صبح جب ہوتی ہے
تو میں اپنے نفس سے شام کی کوئی بات نہیں کرتا. ہم ایسا سوچتے ہیں شام کو یہ کریں گے، شام کو وہ کریں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ شام ہونی نہیں ہے، جو کرنا ابھی کر لو. اور شام ہوتی ہے تو میں اسے صبح کی لالچ نہیں دلاتا کہ صبح ہوگی یہ کریں گے. جو کرنا ابھی کر لو، موت ہو سکتا ہے رات میں آ جائے، توبہ کر لو، حق ادا کر لو وغیرہ. ایک صحابی نے ایسا کہا. دوسرے صحابی سے کہ بھئی آپ موت کا استحضار کیسا کرتے ہیں؟ تو دوسرے صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں جب نماز شروع کرتا ہوں تو شروع کرنے کے بعد اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ سلام پھیرنے کا موقع نہ ملے، اس لیے آخری سمجھ کے پڑھو. اگر 5-10 منٹ کی ہوتی ہے اپنی، پر 5 منٹ کا بھی وہ اپنے نفس کو بھروسہ نہیں دلاتے تھے، ہے نا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہا کہ آپ بتا دیجئے، تو آپ نے کہا کہ میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو اپنے نفس کو کہتا ہوں امکان ہے دوسری طرف کا موقع نہ ملے، یعنی اسی وقت روح قبض کر لی جائے. یہ استحضار اگر ہو تو زندگی جینے کا لطف آتا ہے. دوست علماء نے یہ لکھا ہے کہ عبادات میں لذت پیدا ہوتی. آپ شروع کریں نماز کے بعد سلام پھیرنے کی نہیں ہے تو آپ ساری زندگی کی کثر نے گناہ کی توبہ اسی 5 منٹ میں کر لیں گے، اس لیے کہ سلام پر تو جانا ہے اللہ کے یہاں، ہے نا. ایسی ہر نماز میں تو موت کے استحضار سے پہلا فائدہ کیا؟ عبادات میں لذت پیدا ہوتی ہے. آپ دعا بھی مانگیں گے، نماز بھی پڑھیں گے تو لذت، جو عبادت کی اصل حلاوت ہے، وہ حلاوت ہم کو حاصل ہوگی. پھر دنیا سے کیا ہے؟ دنیا سے قناعت پیدا ہوگی. دنیا سے جی نہیں بھرتا ہے. حدیث مشہور ہے کہ ایک میدان بھر کے انسان کو سونا دے دیا جائے تو دوسرا مانگے، اور دوسرا دے دیا جائے تو تیسرا مانگے، یعنی جی بھرتا نہیں ہے. جی بھر جائے اسے قناعت کہتے ہیں. اگر موت کا استحضار ہو تو آدمی قناعت کرے گا کہ یار 7 پشتیں کھاویں اتنا تو ہے، اب کتنا کمانے کا ہے، پیٹ کا کھڈا تو بھرے گا نہیں. ایسا پھر وہ اپنے بچوں کو بھی نصیحت کرے گا. لیکن موت کا دھیانن نہیں تو 15 پشتوں کی بھی فکر کرے گا، اور اچانک موت آ جائے گی نا، لے جائے گی، یہ سب یہاں کے یہاں رہ جائے گا. تو یہ دوستو موت جو ہے نا وہ اصل درس عبرت ہے باقی رہنے والوں کے لیے. ملک الموت رونے والوں کو کہتا ہے، سن نہیں پاتے ہم. حدیث میں آتا ہے، کہتا ہے اس کی فکر نہیں کرو، پوری ہو گئی. رونا ہے تو اپنے اوپر رو کہ تو نے موت کی کوئی تیاری نہیں کی ہے. آدمی کو اپنے اوپر رونا چاہیے کہ ہم نے موت کی نہیں تیاری کی ہے، اس کی تو کہ پوری ہو گئی، اس پر رونے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں آیا ہوں نے دیکھ رہا ہے مرے ہوئے کو، تو اپنا تم فکر کرو کہ کل ہو سکتا ہے کہ تمہاری باری ہو. اس سے پہلے دوستو اس کا انتظام کر لو. پھر موت کیسی چیز ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے یہ کہا کہ آپ اچانک آ جاتے ہو، ذرا خبر دے کے آؤ نا تو آدمی فکر بھی کرے گا. اس کی ایک دم آتے ہو نا تو آدمی ایک دم چلا جاتا ہے. تو کہا نہیں ایسے ہی آتے ہیں ہم تو خبر دے کے ہی آتے ہیں. لیکن ان کو خبر رہتی نہیں ہے، یعنی مس کال ہو جاتا ہے، اٹھا پاتے نہیں ہیں. باقی بال سفید ہو گئے تو ہم نے خبر دی، اب جانے کا وقت آ گیا. دانت سارے گر گئے، نکلی بھی لگا لیے، تو ہم نے خبر دی کہ اب نہیں، ہماری کھائی ہوئی نعمت، دی ہوئی نعمتیں اتنی کھائی کہ کھا کے دانت گر گئے، لیکن تو بھی زبان سے ایک بار بھی شکر ادا نہیں کیا ہے نا. اسی طرح پیر چلنے سے عاری ہو گئے، پیر نہیں چل پاتے ہیں، تو ہم نے خبر دی کہ اب جانے کا وقت آ گیا. پہلے پیر سے جان نکالی جاتی ہے، تو اس میں سے تو نکل گئی ایسا سمجھو. تو بھی اس نے فکر نہیں کی. تو دراصل ہم دوستوں غافل ہیں. اس غفلت کو جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو دور کرنا چاہیے کہ بھئی ہو سکتا ہے غافل ہو جائیں، لیکن موت آ گئی، کسی کو لے کے جنازہ پڑا، تدفین ہوئی، تو اس وقت تو ہمیں تجدید کرنی چاہیے. موت کو تو ویسے روزانہ یاد کرنے کا حکم ہے، تو اچانک یہ تو آ جاتی ہے، موقع دیتی نہیں ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرہ کہا گئے. مدینے سے کہیں وہ باہر جاتے نہیں تھے. ایک بار خالی حج چونکہ مکے ہی میں ہوئے اس لیے خالی حج کے لیے آئے تھے، پھر دوسری بار حج بھی نہیں کیا. وہ مدینے میں مرنا چاہتے تھے، اتنی محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خواب میں آئے
حضرت امام مالک کے، تو وہی فکر تھی مدینے میں مرنے کی، تو اس مناسبت سے موت کے بارے میں سوال کر لیا کہ میری موت کہاں ہوگی اور کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اشارہ کیا، بولے کچھ نہیں، ایسا اشارہ کیا۔ ان کی بھی سمجھ میں نہیں آیا، حالانکہ امام تھے۔ تو اس وقت علامہ ابن سیرین تھے جو موت خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے، اور آج تک انہی کی بتائی ہوئی تعبیر سے لوگ استفادہ کر کے تعبیر کرتے ہیں۔ تحذیر الانام فی تعبیر المنام ان کی کتاب ہے۔ تو ان کے پاس بھیجا ایک شاگرد کو کہ جان جا کے پوچھو کہ بھئی ایسا خواب دیکھا ہے۔ وہ گئے، پوچھا تو پہلے علامہ نے کہا کہ دیکھنے والا کون ہے، اس کا نام لو۔ کہا کہ امام مالک نے دیکھا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اشارہ کر کے یہ کہا کہ 5 چیزیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، 5 چیزیں غیب کی ہے اور اسے کوئی نہیں جانتا۔ تم نے موت کی جگہ اور وقت کے بارے میں پوچھا، میں نبی ہوں لیکن میں بھی نہیں، ما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو نہیں معلوم کہ کھانپور کا ہے لیکن کہاں جا کے اسے مرنا ہے، مدینے میں مرنا ہے کہ افریقہ میں مرنا ہے نا۔ بہت سارے پوری زندگی یہاں رہے، مرنا وہاں تھا، وہاں پہنچے انتقال ہو گیا۔ تو یہ امام مالک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت جلیل القدر نبی تھے۔ ایک مرتبہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات ہوتی تھی ان کی۔ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیا آپ سب کو پیدا بھی کرتے ہیں مار بھی ڈالتے ہیں؟ کہ رہنے دو نے، کہ اتنی محنت سے پیدا کرتے ہو، آسان کام ہے؟ ایک بچے کا پیدا ہونا اگر اللہ نہ چاہے، کسی کو بانجھ رکھنا چاہے تو دنیا کی طاقت کسی کو بچہ دے سکتی نہیں ہے۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے، بڑی قدرت۔ آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ منی کے قطرے سے انسان کیسے بنتا ہے، بس وہ اللہ کی طاقت ہے۔ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں میں اللہ تعالیٰ 9 مہینے میں پیٹ میں بچہ تیار کر دیتے ہیں۔ تو کہا اتنی محنت سے ہوتا ہے تو رہنے دو، آپ مارتے کیوں؟ اب موسیٰ نے سوال کیا تھا تو جواب نہیں دیا، اور ایسا کہا موسیٰ ایسا کرو، کھیتی کرو گے۔ تو حضرت موسیٰ سے کھیتی کروائی۔ پوچھا کیا کروں؟ تھے کہ دانوں گلوں کی کرو، گیہوں بو، یہ کرو وہ کرو ایسا۔ تو حضرت موسیٰ نے کھیتی کی۔ آپ جانتے ہیں 4 مہینے میں کھیتی پک کے گیہوں ڈالو تو 120 دن میں ہو جاتے ہیں۔ جب تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ کاٹنے لگے۔ اللہ نے پوچھا کاٹتے کیوں؟ تو کہا پک گئی ہے اس لیے کاٹتا ہوں۔ تو کہا کہ بس یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جس کی پک گئی اس کو میں اپنے پاس بلا لیتا ہوں، اس لیے کھیتی کی دوستو تیاری کرنی چاہیے۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، چھوٹی بڑی ساری غلطیاں معاف فرما۔ یا اللہ توبے پہ جمنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس عشرے میں ہماری مغفرت فرما، ماں باپ کی مغفرت فرما، اعزاء اقارب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے اعمال خیر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نفس اور شیطان کے دھوکوں سے حفاظت فرما، ہدایت عطا فرما، سیدھی راہ کی رہبری فرما۔ یا اللہ ہماری طبیعت چاہے نہ چاہے نیکیوں کی طرف لے جا، اور طبیعت چاہے نہ چاہے گناہوں سے ہمیں واپس کھینچ لے۔ یا اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے پورا دین میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلامی صفات عطا فرما، مومنانہ اوصاف عطا فرما، نفاق سے، شقاق سے، شک سے، شبہ سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، حساب دیے جانے سے پہلے حساب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حق تلفی سے ہماری حفاظت فرما، ظلم و زیادتی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ دین پر جمنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ
اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا بول پست فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں بھی تیرے نام لینے والے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو زمین جائیداد کی دھندوں کی تجارت کی یا اللہ تو حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے گھروں کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین کی، مسجد اقصیٰ کی، مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی یا اللہ حفاظت فرما، اسلامی شعائر کی حفاظت فرما، یا اللہ اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، یا اللہ خلافت راشدہ کے طرز پر اسلامی خلافت کا قیام مقدر فرما۔ یا اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے اسلام کو سربلندی اور یا اللہ قوت عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو دینی غیرت و حمیت عطا فرما، طاقت عطا فرما، جذبہ عطا فرما، جوش عطا فرما۔ یا اللہ آپ کی نصرت کا یقین عطا فرما۔ یا اللہ باطل سے ٹکرانے کی طاقت عطا فرما، احقاق حق کی قوت عطا فرما۔ یا اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے ہندوستانی مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہاں کے مسلمانوں اور اسلام کی قیامت تک کے لیے روز افزو ترقی اور عزت و احترام کے ساتھ حفاظت فرما۔ یا اللہ سازشیں کرنے والوں کی سازشیں ان پر الٹ دے، یا اللہ ان کی اسکیموں کو فیل کر دے، یا اللہ ان کو ان پر الٹ دے، آپسی اختلافات پیدا کر دے۔ یا اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے ایمان پر خاتمہ عطا فرما، اچھے اوقات کی، اچھے احوال کی، مقامات کی موت عطا فرما، قبر کی، حشر کی، میزان کی، صراط کی منزل آسان فرما، حوض کوثر کا جام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے پوری پوری حفاظت فرما، جنت میں جوار رسول اور آپ کا دیدار عطا فرما۔ یا اللہ اوقات میں، اعمال میں، قوا میں، روزی روزگار میں، بیوی بچوں میں، کھیتی باڑیوں میں، تجارت میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تھوڑے میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ برکت والی حلال اور وسیع روزی عطا فرما، حرام سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری بستی پر اپنا خصوصی فضل نازل فرما، دینداری کو عام فرما، ہدایت کی ہوائیں عام فرما، ہمارے جوانوں کو یا اللہ عبادت کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی عطا فرما، تلاوت و ذکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کا ماحول بہتر فرما، خواتین کو عفت، عصمت، حیا، پاک دامنی عطا فرما، حجاب کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی اپنی شان ربوبیت سے تو تربیت فرما، آنے والی مصیبتوں سے، حوادثات سے یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ فتنوں سے، فساد سے ہماری حفاظت فرما، بدعقیدگی سے، بد کلامی سے ہماری حفاظت فرما، بد اخلاقی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ مقروضوں کی، قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما۔ یا اللہ بے اولاد کو صالح اولاد عطا فرما، نافرمان اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، بے جوڑوں کو صالح جوڑا عطا فرما۔ یا اللہ جو روزی کے معاملے میں پریشان ہے یہ حلال اور وسیع روزی عطا فرما۔ یا اللہ جو گھر کے معاملے میں پریشان ہے انہیں وسیع و عریض مکان عطا فرما۔ یا اللہ جو قید و بند میں ظلماً محبوس ہیں یا اللہ انہیں عزت و عافیت کے ساتھ رہائی عطا فرما۔ یا اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے رمضان مبارک کی قدر کی توفیق عطا فرما، تیرے کلام کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان وصول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تراویح کی، تہجد کی، نوافل کی تلاوت کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ باقی دنوں کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو دن گزر گئے ان میں جو کام رہ گئے ہیں ان دنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، متمنی ہے، جن کا ہم پر حق ہے، جو کہنا چاہتے تھے اور کہہ نہیں سکے ہیں، یا اللہ ان تمام محسنین کی، مربین کی، یا اللہ جو ہمارے علمی واسطے ہیں ان تمام مشائخ کی، ائمہ کی، یا اللہ ہمارے اساتذہ کی، ساتھیوں کی، شاگردوں کی، یا اللہ اہل مجمع کی، سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو ان میں بقید حیات ہیں ان کو دنیا اور آخرت کا حسنہ عطا فرما، جو آپ کے پاس جا چکے ہیں ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔